استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور جاری ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق افغان طالبان فتنہ الخارج کے خلاف کارروائی کے لیے تحریری معاہدہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے لچک نہ دکھانے پر صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اتوار کے روز مذاکرات میں جمود برقرار رہا کیونکہ افغان طالبان کا وفد فتنہ الخارج اور دیگر عسکریت پسند گروہوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کرنے سے ہچکچاتا نظر آیا، جو افغان سرزمین سے دہشت گردی کر رہے ہیں۔ ہفتے کو 9 اور اتوار کو 13 گھنٹے جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد پاکستانی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے وفد نے افغان فریق کے سامنے اپنا حتمی موقف پیش کیا کہ طالبان حکومت کو افغانستان کے اندر اور وہاں سے سرحد پار ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات کرنے ہوں گے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کے بارے میں پاکستانی موقف پر طالبان کے جوابات کو غیر منطقی اور زمینی حقائق کے برعکس قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ ایک ذرائع نے بھارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ طالبان وفد کسی اور کے ایجنڈے پر عمل کرتا دکھائی دیا۔ یہ تاثر اس وقت مزید تقویت پکڑ گیا جب مذاکرات کے دوران ہی بھارتی افواج نے لیپا سیکٹر میں سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ دستاویزات کے تبادلے کے بعد کچھ امید پیدا ہوئی، مگر طویل مذاکرات کے بعد یہ امید ختم ہو گئی کیونکہ طالبان وفد نے کسی بھی قسم کی تحریری یقین دہانی دینے سے انکار کر دیا۔ حکام کے مطابق افغان نمائندگان کابل اور قندھار سے ہدایات لے رہے تھے اور فیصلے کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ تحریری وعدے دینے سے ان کی ہچکچاہٹ کو اس بات کی علامت سمجھا جا رہا ہے کہ وہ کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر گروہوں کے خلاف کارروائی کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں۔ مذاکرات میں پاکستان نے کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے بارے میں تصویری اور دستاویزاتی شواہد دونوں پیش کیے، جن میں ان کی قیادت اور نقل و حرکت کی تفصیلات بھی شامل تھیں۔ ایک موقع پر افغان طالبان نے یہ پیشکش بھی کی کہ وہ ٹی ٹی پی کو پاکستانی حکام کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی میز پر لانے کو تیار ہیں۔ تاہم اسلام آباد نے اسے سختی سے مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ کسی دہشت گرد گروہ سے مذاکرات نہیں کرے گا اور یہ طالبان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کالعدم ٹی ٹی پی کی سرپرستی ختم کرے۔ پاکستان نے واضح کیا کہ اسلام آباد اپنے عوام کی حفاظت کے لیے افغان سرزمین سے ابھرنے والے خطرے کو کسی بھی قیمت پر ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ خبردار کیا گیا کہ طالبان حکومت کی ضد کی وجہ سے افغان عوام کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ مذاکرات کے دوران ہی پاکستانی فوج نے پاک افغان سرحد پر بڑی دراندازی کی کوششوں کی بھی اطلاع دی، جس سے طالبان کے عزائم پر مزید شبہات پیدا ہو گئے۔ یہ صورتحال عبوری افغان حکومت کے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم پر بھی سوال اٹھاتی ہے اور اسی سے یہ بڑا سبب لیتا ہے کہ افغان طالبان کی اس ضد کی قیمت کیا افغانستان کو ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ اسی پر گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، زیغم خان، رضا رومی اور شہزاد چودھری صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ مذاکرات کے مسلسل 3 ادوار، افغان طالبان فتنہ الخارج کے خلاف کارروائی کے لیے تحریری معاہدے سے انکاری، معاہدے پر نہ پہنچنے کا مطلب کھلی جنگ۔ خواجہ آصف، طالبان افغانستان کو نئی تباہی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں؟ حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں کیا یہ معاملہ کسی بھی طور مذاکرات کے ذریعے نتیجے پر نہیں پہنچ پائے گا؟ دونوں ہمسائے ہیں اور اگر طالبان نہیں کسی نتیجے پر پہنچنے دیں گے اس معاملے کو تو کیا وہ اس نقصان کے لیے تیار ہے؟ ماضی میں وہ یہ ایکسپیرینس کر چکے۔ ہمسایہ تو ہمارا ہندوستان بھی ہے، اس کو چھوڑیں آپ۔ ویسے اس سوال کا جواب آپ کو طالبان یا ان کے پاکستانی بے حیا سرپرستان سے لینا چاہیے، جو کل تک جاہلوں اور احمقوں کی طرح انہیں گلیمرائز کر رہے تھے اور آج بے حیاؤں کی طرح ان میں کیڑے ڈال رہے ہیں۔ میں نام بھی لے سکتا ہوں، لوں گا اس لیے نہیں کہ پھر مجھے برش کرنا پڑے گا جا کے۔ یہ آپ کے دانشوروں کا حال ہے۔ اچھا، اور یہ جو آپ نے بات کی تباہی کی طرف افغانستان کو، تو یہ اکلوتی تباہی نہیں ہے، اس سے بھی بڑی تباہی۔ دیکھو، انہوں نے وہاں ہر کارآمد مضمون، انورٹڈ کامز میں بات کر رہا ہوں، ہر کارآمد مضمون جو ہے وہاں کے نصابوں سے خارج کر دیا ہے۔ میں نے پڑھا ہے، بس شاکڈ۔ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عصر کے ساتھ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ایڈریس کرتا ہے۔ یہ مومن ہونے کے یہ ٹھیکیدار ہیں۔ اچھا، ہر کارآمد مضمون جو ہے وہاں کے نصابوں سے خارج۔ عورت جو نارملی 49, 51, 50 اس طرح کا ہوتا ہے، ان کے لیے تعلیم پہ پابندی ہے، حرام ہے۔ تو ان کا کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ نے کہا نا کہ وہ گریز کر رہے ہیں تحریری معاہدے سے انکار، یہ کر بھی لیں گے تو کچھ نہیں ہونا۔
खोती बोर्ड थले ही रहेगी। याद रखना, इनका सिर्फ एक इलाज है, इनकी सदियों से इनकी सरिश्त में शामिल है इस खित्ते का इस्तेसाल, लूट मार, जिनको हमने मुजाहिदीन बना के पेश किया हुआ है, सोमनाथ फतह कर रहे, मंदिर लूटने। वो छोड़ो, ये नहीं होना इस तरह। ख्वाजा आसिफ ने बहुत अच्छी बात की, हैट्स ऑफ टू हिम। खुली जंग अगर है तो इससे कम में संभलेंगे नहीं ये। हसन निसार साहब, जितना बेहतरीन हम इनको जानते होंगे उतना तो शायद दोहा या इस्तांबुल वाले भी ना जानते होंगे। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जो हमारा इनके साथ इंटरेक्शन है और जो मामलात रहे, और 2006 से तो हम मुज़ाकरात को इस टीवी के जरिए रिपोर्ट कर रहे हैं मुस्तकिल बुनियादों पर। तो आपकी जो गुफ्तगू जहां आ रही है कि इनका एक ही इलाज है, फिर पाकिस्तान कोई दोहा और इस्तांबुल में बैठ के दुनिया के लिए एक मुज़ाकरात कर रहे हैं कि भाई इन्होंने ऐसे नहीं रुकना, फैसला कुन कदम लेना पड़ना है इनके खिलाफ। अच्छा देखो, बात सुनो, इसमें हिमाकतें हमारी अपनी हैं। हमारी हुक्मरान एलीट टनल विजन की भी हामिल नहीं है। इन्हें न तारीख का शऊर है, ना इन्हें बात करनी आती है, ना इनके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हैं। जाहिल लोग हैं, नाक से आगे देख नहीं सकते। जहां इनको दिहाड़ी लगती नजर आती है, वक्ती फायदा, कौमें इस तरह नहीं बनती। दूर तक अगली नस्लों का सोचो, वो इनका इशू ही नहीं है। ये जाहिल लोग थे डे वन से, हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। दे आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पीपल ऑन दिस अर्थ। पता नहीं ये अपैची से भी 10 साथ आगे हैं। ठीक, जाओ तारीख उठा के देख लो, ये तो आपस में कभी सुकून से नहीं बैठे, तो हमारे साथ रहेंगे। आदत पुरानी पड़ी हुई है, सो नशा है जो नहीं छूटता, उतारना पड़ेगा। ज़ैगम साहब, खुद वादे किए, ये जो तालिबान हुकूमत है दोहा में बैठ के भी बात करते हैं, अपने वादों से पीछे हट रहे हैं। क्या कहा जाए कि दहशत पसंद गिरोहों का दबाव है, या उनको खौफ है, या फिर कोई पसे पर्दा खुफिया एजेंडा कार फरमा है? क्या रीजंस देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये डायलॉग कर रहे हैं? देखिए, यही अहम सवाल है कि वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। जिस तरीके से वो अभी तक बिहेव कर रहे हैं, इसका तो मतलब ये है कि वो इस खेल को जारी रखना चाहते हैं, एक ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ जिस पर उनका इन्हसार है, जिसकी उन्हें ज़रूरत है, जिसके यहाँ उनकी 10% आबादी बैठी हुई है, जहाँ वो 40% अपनी एक्सपोर्ट्स भेजते हैं, जहाँ के रूट्स के बग़ैर वो सांस भी नहीं ले सकते, वहाँ मुसलसल 4 साल से वो प्रॉक्सी जंग कर रहे हैं। हर तरह की मिन्नत, हर तरह की समाजत, हर तरह की डिप्लोमेसी, किस्म किस्म की जरगागिरी, उलमा को भी भेज दिया, दानिश्वरों को भी भेज दिया, सफारतकारों को भेज दिया, सियासतदानों को भेज दिया, हुकूमत के मुख्तलिफ आर्गन्स को भेज दिया, लेकिन बात समझ में नहीं आई। उसके बाद बात जंग के दहाने तक पहुंची, तीसरे फरीक बीच में आए, लेकिन फिर भी जो उनका रवैया है कि जब कंक्रीट वादों पे बात आई है, जब इस वादों पे बात आई है कि आप गारंटी दें कि आपकी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, तो फिर वो इधर उधर देख रहे हैं, किसी चीज़ पे साइन करने को तैयार नहीं है। अगर आप हमारे खिलाफ प्रॉक्सी जंग नहीं कर रहे, ज़ैगम साहब, कता कलामी की माजरत, इधर उधर किसे देख रहे हैं? क्या तालिबान के साथ ग्लव्स इन हैंड हैं? क्या दबाव में हैं या खौफ में हैं कि यहाँ से हटें तो उन पे ना आ जाएं, या फिर कोई और भी फैक्टर है? देखिए, 3 मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं। पहली बात जो आपने कही कि वो इनसे खौफज़दा हैं, मैं नहीं समझता कि खौफज़दा हैं। ये कहा जाता है कि वो जी इनको अगर इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेंगे, इनको मना करेंगे तो ये कहीं आईएसएस से मिल जाएंगे, दाइश से मिल जाएंगे। वो इनकी अमारत का हिस्सा हैं। वो इनके हाथ पे बैत ले चुके हैं, इसलिए जब अमारत उनको मना करेगी तो उस बैत के तहत वो पाबंद है। दूसरी बात क्या है कि वो किसी बहुत बड़ी खेल का हिस्सा है, किसी बैनुल-अक़वामी खेल का हिस्सा है, और जिसमें वो पाकिस्तान को भी टारगेट कर रहे हैं और शायद चीन के मफादात को भी टारगेट कर रहे हैं, कोई बड़ी खेल खेल रहे हैं। और तीसरी बात वो ये है कि ये सब उनकी अपनी खेल है। एक तरफ तो अफ़गान रियासत का 85 साला एजेंडा, 87 साला एजेंडा, उसको वो लेकर चल रहे हैं, जिसमें जो उनकी एक्सपेंशनिज्म है, अफ़गान रियासत की जो तोसी पसंदी है,
آپ دیکھیں کیسی مذکہ خیز توسیع پسندی ہے کہ وہ معاہدہ جس پر ان کی 4 مختلف حکومتوں نے دستخط کیے، 150 سال پرانی بات، دنیا کے تمام جو لائنز ہیں وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اور زیادہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ڈرا ہوئی. خود افغانستان کے بارڈرز باقی بھی اسی طرح ڈرا ہوئے. ایک تو وہ ایکسپینشنزم، توسیع پسندی جو ان کی ریاست کی ہے وہ ہے، اور دوسرا پھر خود جو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر جو وہ ایک لیوریج حاصل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف، اور اس لیوریج کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے ساتھ بتہ خوری کر سکیں، اپنے مفادات حاصل کر سکیں، اور فاٹا پر ایک انڈائریکٹ طریقے سے اپنی عملداری حاصل کر سکیں. کس طریقے سے پاکستان اس چیز کو قبول کر سکتا ہے؟ اب بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم ان کو ریلوکیٹ کر دیتے ہیں. اس کا تو مطلب ہے کچھ ہی نہیں کرنا. 100 میل دور بٹھا دیں گے تو کیا 100 میل دور سے آ کے وہ بارڈر میں دوبارہ نہیں گھس سکیں گے؟ یہ کس طرح کی گارنٹی ہے؟ دوسری بات کہتے ہیں جی آپ کی بات کرا دیتے ہیں. جب بات کرنے لگتے ہیں تو ان کی کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں جو دنیا کی کوئی بھی ریاست قبول کر سکے. وہ کہتے ہیں فاٹا میں ہماری عملداری ہوگی، ہم آئیں گے تو اسلحے کے ساتھ آئیں گے، فاٹا کا پرانا سٹیٹس بحال ہوگا، یہاں افغانستان والی کوئی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی. مطلب ہم فاٹا کو خود سے ان کے حوالے کر دیں. کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو جنگ والی بات ہے نا. کسی طرح کی کوئی تحریری گارنٹی دینے کو درست ہو گیا زیغم صاحب. تو بات جنگ والی ہے جو حسن صاحب نے کہی، خواجہ آصف نے کہی، اور جہاں آپ بھی بات کو لے آئے ہیں.